ساتھ لے کے جاتا تھا. آج پتہ چلتا کہ میرے لیے کتنا مخلص دوست ہے. میرے مر جانے کے بعد ینتظر دعوتاً، وہ قبر میں انتظار کرتا ہے کوئی ہے میرے پیچھے جو دعا کے ہاتھ اٹھائے. اب یہ تو حدیث رسول ہے، ابھی حدیث رسول کو تو کوئی نہیں بدل سکتا. تو ان ساری حدیثوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ مرنے کے بعد وہ اس چیز کا انتظار کرتا ہے میرے پیچھے کوئی قرآن پڑھ کے ثواب بخشے. بلکہ ایک شرح صدور کے اندر موجود ہے، ایک بزرگ فرماتا ہے میں گزر رہا تھا تو قبرستان میں عذاب ہو رہا تھا. جب میں واپس آیا تو قبرستان جنت کا باغ بن گیا تھا. تو میں نے سوال کیا یہ سلوک تمہارے ساتھ کیوں ہوا اور تم سارے اکٹھے کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا حضور وجہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے یہاں سے گزرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ دی. سورۃ اخلاص، حالانکہ قرآن پاک میں وہ سب سے چھوٹی سورت کہلاتی ہے. سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو میں کٹھے کیوں ہوئے کھڑے ہو؟ تو میں اس لیے تو کٹھے ہوئے کھڑے ہیں اتنی دیر ہو گئی ہے، صبح سے شام ہو گئی ہے، ہم وہ ثواب تقسیم کر رہے ہیں، ابھی تک ثواب ختم نہیں ہوا. ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا اگر اتنا ثواب ہے تو یقیناً قرآن پاک مومنوں کے لیے فائدہ ہے. زندہ رہے تب بھی فائدہ ہے، مر جانے کے بعد تب بھی اگر قرآن پڑھا جائے تو اس کو یقیناً فائدہ پہنچتا ہے. آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، بے شک سبحان اللہ، اور یہی روح واپس لوٹائی جاتی ہے. اگر آپ مرنے کے بعد زندگی کا یقین نہیں رکھتے تو وہ پھر وہ ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا خیال ہے، معاذ اللہ ان کے بارے میں پھر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پوچھی ہیں؟ نہیں. حضور نے فرمایا قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربک کا، ما دینک کا، ما کنت تقول. سوال تو تب ہوگا کہ اگر اس کے جسم کے اندر روح ہو، اگر وہ سلام کا جواب دے، اگر وہ اس کو پہچانے کہ سوال کرنے والا کون ہے اور کس کی طرف سے آیا ہے. اور یہ بھی حضور فرماتے ہیں مرنے کے بعد بندہ آپ کی طاقت سے جواب نہیں دے سکے گا، بلکہ وہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اپنی زبان کو کھول کر جواب دے گا. اور یہ بھی یاد رہے قبر کی کیفیت میں 1 منٹ میں بیان کر دوں. قبر کے اندر جو فرشتے آئیں گے ان کا نام ہوگا منکر نکیر. کچھ لوگ بھی کہہ دیتے ہیں منکر نکیر، ان کی علم کی کمی ہوتی ہے. منکر نکیر نہیں، منکر نکیر ہوتا ہے لفظ. تو وہ منکر نکیر آ کر اسے اٹھا دیتے ہیں، پھر اس سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ صاحب بہار شریعت نے لکھی ہے، اور صاحب بہار شریعت وہ کتاب ہے جو دنیا عالم اسلام میں پڑھی جاتی ہے، فقہ کی بڑی معتبر کتاب ہے. ہر مولوی اس کو پڑھ کر مسئلے سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے لوگوں کو. تو بہار شریعت کے مقدمے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے وہ جو فرشتے آئیں گے ان کی آنکھ اتنی بڑی ہوگی جتنی یہ سامنے ابھی کسی نے دیکھ پکائی ہوگی لنگر کے لیے، یقیناً اتنی بڑی اس کی ایک آنکھ ہوگی. اور ہمیں ان کی آنکھیں اس طرح ہوں گی، ہماری آنکھیں تو اس طرف ہیں، ان کی آنکھیں یوں ہوں گی ایسے، یعنی پیشانی سے پھر نیچے کی طرف ان کی آنکھیں ہوں گی، اور ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے. اور میں ان کی آواز کے اندر اتنی کڑک ہوگی جیسے بجلی کڑکتی ہے. کمزور دل کے لوگ اندر چلے جاتے ہیں، قبر میں گھس جاتے ہیں اور کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں. اور میں اس طرح ان کی آواز ہوگی اور بڑا سخت لہجہ ہوگا. اور جب قبر میں آئیں گے تو اٹھائیں گے اور پوچھیں گے کیا من ربک کا، تیرا رب کون ہے. یہ کیفیت مستند احادیث کے اندر موجود ہے. اور ہمیں ان کے دانت اتنے بڑے ہوں گے کہ دانتوں سے زمین کو چیر کر آ کر مردے کو اٹھائیں گے اور پوچھیں گے تیرا رب کون ہے. اچھا بات یہاں میں نے ختم کرنی ہے. اگر بندہ ہوا مومن تو اس کی تو شان ہی نرالی ہے، دنیا ہو یا آخرت ہو یا عالم برزخ ہو، عالم دنیا ہو، عالم قیامت ہو، تو حضور کا غلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے. اس کے لیے تو یقیناً آسانی والا معاملہ ہوگا. اگر بندہ ہوگا منافق تو وہ کہے گا ہاں ہاں ہاں، حدیث پاک کا الفاظ ہے، یعنی وہ بولنا چاہے گا اللہ کی طاقت سلب کر دے گا، وہ بول بھی نہیں سکے گا. اس لیے میں نے کہا قبر میں بندہ اپنی طاقت سے نہیں بولتا، رب کی دی ہوئی طاقت سے سوال بھی سنتا ہے اور ان کے جواب بھی دیتا ہے. اور جو کافر ہوگا وہ کہے گا جس طرح لوگ کہتے تھے میں بھی ویسے کہتا تھا. تو پھر ان کی پکڑ ہوگی. وہ آپ نے سنا ہے کہ قبر میں کیا کیا عذاب ہوں گے، یہ علماء سے سنتے رہتے ہیں. لیکن میں بات جو جہاں عرض کرنے لگا ہوں، اگر وہ غلام محمد اور عقیدہ پختہ رکھتا ہو، یقین کامل رکھتا ہو، جس طرح اپنے گھروں کو سجاتا ہے، اپنے محلوں کو سجاتا ہے، اپنی گلیوں کو سجاتا ہے کہ اب سرکار کی آمد کا قائم ہو گیا ہے، اگر واقعی اس کا یقین کامل ہے، جھوم جھوم کر حضور پر درود پڑتا ہے، تو حضور بھی پھر قبر میں جلوہ گر ہوں گے. صرف تصویر نہیں آئے گی. ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ھذا وہاں بولا جاتا ہے جہاں بندہ سامنے کھڑا ہو،
تو پوچھا جائے گا یہ جو سامنے ہستی کھڑی ہے اس کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ اچھا یہ تو آپ نے سنی ہوگی باتیں، لیکن بخاری شریف سب سے افضل کتاب ہے قرآن کے بعد، پھر مسلم شریف۔ مسلم اور بخاری کے اندر 3 سوالوں کا ذکر ہی نہیں، اس کے اندر صرف ایک سوال ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ ما كنت تقول في هذا الرجل، یہ جو سامنے سارے نبیوں کا سردار کھڑا ہے اس کے بارے میں رہ کر دنیا میں کیا کہتا تھا؟ اگر اس کا عقیدہ اچھا ہوا تو وہ یقیناً ہم جیسے گنہگار کو حضور کے قدموں پر گر کر کہے گا کہ سونے ہو قدموں پہ جبھی کیوں رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہے۔ اس وقت جو غلام محمد ہوگا وہ تو حضور کو دیکھتے ہی اس کے سارے ٹکڑے دور ہو جائیں گے اور اس کا پچھلا سبق بھولا ہوا سارا یاد ہو جائے گا۔ میں تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا مصطفیٰ جامع رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس کو ساری باتیں یاد آ جائیں گی۔ تو اسی لیے کسی شاعر نے لکھا کہ اگر بندہ مومن ہوگا تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور میں بندہ مومن جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھے گا بے ساختہ اس کے منہ سے کلمہ شہادت نکل جائے گا، جس طرح دنیا میں عادت ہوگی یہ درود و سلام منہ سے نکل جائے گا، تو وہ بندہ مومن کی یہ کیفیت ہوگی، وہ تو پہلے ہی قبر میں انتظار ہوگا صحیح کس وقت قبر میں تشریف لائیں گے۔ یاد تیری